نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم۔ سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے اور فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ اس کی 13 آیات کریمہ ہیں اور اس میں 2 رکوعات ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ مبارکہ مکی ہے، لیکن اس کے مضامین اور اس کے بیانات سے پتہ چلتا ہے، اس کے اندر بیان کیے ہوئے احکامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کے مضامین میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی اور مدارات سے کام مت لو، یعنی ان سے دوستی مت کرو۔ دوسری بات، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو طرز زندگی ہے وہ بہترین ایک نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے حربی اور غیر حربی 2 قسم کے کفار کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چوتھی بات، وہ عورتیں کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے صلح حدیبیہ کے بعد آئیں، ان کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ ذوالجلال نے انہی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کے حوالے سے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ یہ 5 باتیں خصوصیت کے ساتھ ان آیات کریمہ میں بیان ہوں گی پورے سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بڑا دلچسپ ہے اور وہ یوں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کیا۔ اس صلح حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ضمنی طور پر یہ بھی ایک شق تھی اس کی کہ ہم ایک دوسرے کے حلیف جو ہوں گے ان کا بھی خیال کریں گے اور آپس میں بھی کوئی کسی قسم کی چپکلش اور جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس شق کی مخالفت ہو گئی اہل مکہ کی طرف سے اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی طرف سے عہد شکنی کی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بالکل خاموشی سے، بغیر اس بات کے اظہار کیے، اپنی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم عنقریب مکہ مکرمہ کی طرف رواں ہوں گے اور وہاں پر اہل مکہ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، چونکہ انہوں نے ہاتھ توڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو بڑا خاموش رکھا۔ لیکن اب جو اس سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، یمن کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ آ کر کے آباد ہوئے، یہیں انہوں نے نکاح کیا، یہیں ان کی اولاد ہوئی اور یہیں پر وہ آباد ہوئے۔ لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ ان کی بیوی، ان کے بچے وہیں رہ گئے، کئی لوگوں کے بیوی بچے وہاں رہے۔ کچھ تو وہ تھے جن کو ان کے والدین نے روکا، کچھ وہ تھے جو مذہب اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مارے گئے، پر حضرت حاتم کی اہلیہ بھی اور بچے بھی ادھر ہی تھے۔ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملے کا پلان کر لیا خاموشی سے، تو حضرت حاتب نے بعد میں خود بیان کیا، وہی بات میں عرض کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے تو اپنے حبیب کے ساتھ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہو کر رہے گی، تو کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور کافروں کو اطلاع کر دوں کہ بھائی تم پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ میرے اس برتاؤ سے فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بس یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والی ایک خاتون کو ایک خط بند کر کے دے دیا جس میں یہ تحریر تھی، عنقریب تم پر اپنا حملہ ہونے لگا ہے، خیال کرنا بس۔ اور بھیجنے والے کا نام تھا اور جن کے نام پہ بھیجا گیا ان کو بتایا گیا۔ خط رکا، اس عورت کو تھما دیا گیا۔ ممکن ہے دونوں صورتیں موجود ہوں، یا تو
خط بالکل ایسا بند ہو کہ عورت اس کو کھول نہ پا رہی ہو، اور یا یہ ممکن ہے کہ عورت پڑھی لکھی نہ ہو، بہرحال خاموشی سے انہوں نے وہ خط دے دیا۔ اب وہ عورت خط لے کر کے روانہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک فرد نے اس طرح خط دے دیا ہے، اور وہ عورت روضہ خاخ نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ ہوگی، اور آپ وہاں سے وہ خط لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو، 3 تو بالکل یقینی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سواری پر سوار ہو جاؤ اور پہنچو روضہ خاخ نامی جگہ پہ۔ ایک عورت آپ کو ملے گی، اکیلی ہوگی، اس عورت کو پکڑو، اس کے پاس ایک رکا ہے، ایک خط ہے، وہ لے لو۔ یہ دوڑتے دوڑتے گئے اور وہاں واقعی روضہ خاخ دور ایک جگہ تھی، وہاں پر پہنچ گئے۔ عورت کو روکا، پوچھا خط کہاں ہے؟ اس نے کہا کوئی خط نہیں ہے میرے پاس۔ تلاشی لی گئی، اس کے سامان کی، ہر طرح سے خط نہ ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اے کمبخت، رسول اللہ فرمائیں اور بات غلط ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، خط تو ہے تیرے پاس، اب سیدھے طریقے سے خط دیتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم تیری جامع تلاشی لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا، اب یہاں پر 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس عورت نے کہا کہ آپ اپنے چہروں کو ادھر موڑو اور میں خط نکال کے دے۔ اس نے بہرحال چونکہ اپنے بالوں کے اندر چھپا رکھا تھا تو اس کے لیے اس کو جب کپڑا ہٹانا تھا تو ظاہر ہے اس کے لیے اس کا جسم ظاہر ہو رہا تھا، تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ چہرہ ادھر کر لو، ایک قول۔ دوسرا قول یہ، اس کی چادر کے ایک کنارے پہ اس نے باندھا ہوا تھا اس خط کو، تو اس نے اس کو گٹان کو کھولا اور خط نکال کر کے دے دیا۔ خط ان حضرات نے لیا، لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول نے اس کو کھلوایا اور اس کے اندر جو تحریر تھی اس تحریر کو پڑھوایا۔ حضرت حاطب کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ اے حاطب، یہ تم نے کیا حرکت کی، کیا کام کیا؟ کہا یا رسول اللہ، کسی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے گا، میری بات سن لیجیے گا۔ اللہ کے رسول اپنا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے یہی سوچا تھا، فتح تو ہر حال میں آپ کی ہے، تو میں نے کہا چلے میری یہ لالچ تھی کہ میری بیوی اور بچے بچ جائیں گے، ان پر میرا احسان ہو جائے گا، اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کو بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے، تو بس اس وجہ سے میں نے یہ حرکت کی ہے۔ غلطی تو ہے میری، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن اس غلطی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ فتح کا بھی یقین ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسا کہ ان کا مزاج ہے والبغض للہ، اللہ کے لیے ان کا بغض بہت شدید تھا، اشداء علی الکفار کی مکم مصداق وہ تھے ہی تھے۔ اب ظاہری طور پہ حضرت حاطب کا یہ عمل بھی اچھا نہیں تھا، یاد رکھیے اس کو غداری کہتے ہیں، اس کو جاسوسی کہتے ہیں، غداری کہتے ہیں، غدر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز، ایک پلان کو رسول اللہ چھپانا چاہ رہے ہیں، اسی پلان کو کوئی آدمی ظاہر کر دے تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے بہت بڑے حملے کو روکنے والی بات ہے اور دشمن کو باخبر کرنے والی بات ہے، تو یہ تو یقیناً ملک کے لیے، مملکت کے لیے بہت سخت ترین اور خطرناک ترین پہلو ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی، غداری کا مقدمہ چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت فرما دیجیے، میں اس کی گردن اڑا، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ ظاہری عمل ایسا ہی نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی انسانیت کے منہ بند کرنے کے لیے چند کلمات کہہ دیے اور فرمایا سنو اے عمر، یہ بدری ہے، بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے مغفورن، ان کی بخشش کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ ایک حاطب کے لیے کہہ کر 313 کی اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ڈال رکھ دی ہے کہ یہ اعملوا ما شئتم کا مصداق ہے، خود قرآن نے کہا ہے اعملوا ما شئتم، جو تم کرو گے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں اللہ نے اپنے دستے شفقت میں اور دستے رحمت میں رکھ لیا ہے، اب تم ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے کہ جس کی وجہ سے تمہاری جنت سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے۔ تو اے عمر، یہ بدری صحابی ہے، منافق نہیں ہے، مخلص ہے۔ اس کی بات بتاتی ہے، اس کی جو اپنا اس کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے دل میں اخلاص ضرور ہے، البتہ اس نے کام غلط کیا ہے، اس کام کے غلط کرنے کی وجہ سے ہم اس کی گردن نہیں اڑائیں گے، اس کو تنبیہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قتل کا فیصلہ نہیں ہوا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شفقت اور مہربانی ہی ان کے لیے کافی ہے کہ ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ حضور علیہ السلام نے جاری فرما دیا کہ یہ مخلص ہے، منافق نہیں۔ اس واقعے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ سمجھائی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی کا دم مت پرو، وہ تمہارے کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ تم تو سمجھتے ہو نا کہ وہ تمہارا خیال کریں گے، وہ تمہارا خیال کوئی نہیں کریں گے، اس لیے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس میں جو ہمارا ظاہری دنیاوی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آیا فائدہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ کام کیا چیز آنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آنی ہے،
ان کے حکموں کی اطاعت کام آنی ہے، ان کے حکموں کو ماننا کام آنا ہے، یہ اولاد، یہ چیزیں، مال، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس نظریے اور سوچ کے ساتھ تم جو اپنا کفار کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہو یا دوستی کا دم بھرتے ہو تو یہ دم نہ بھرو۔ یہ ان کی وساطت سے قیامت تک کے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پیغام دے دیا گیا۔ یہ پس منظر سمجھ میں آ گیا۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون، مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کے دوست کو دوست مت بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق تلقون الیہم بالمودۃ، تو تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا منکر ہے، یعنی وہ تمہارے دین کو نہیں مانتے اور تم ان کے ساتھ دوستی کا ہی قدم اٹھا رہے ہو۔ یخرجون الرسول وایاکم، ان کی دشمنی کیا ہے؟ ان کی دشمنی یہ ہے کہ یخرجون الرسول وایاکم، کہ انہوں نے تمہیں اپنے، یخرجون الرسول وایاکم، کہ انہوں نے تمہیں اور رسول کو نکالا ہے۔ نکالا کیوں ہے؟ کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں بھی اور رسول کو بھی مکہ سے نکالا ہے۔ اچھا، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس کا ترجمہ ہم نے وہ شروع میں کیا، اے ایمان والو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے متمنی ہو، اس کا ترجمہ ہم نے وہاں کر دیا، تو پھر لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، کہ تم ان کے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یعنی یہ رقعہ بھیجتے ہو، خط بھیجتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اس پیغام کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اب ترجمہ سمجھ گئے؟ آگے، تسرون الیہم بالمودۃ، جو کچھ تم مخفی طور پر کرتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، یعنی تسرون الیہم بالمودۃ، اور آگے وما اعلنتم، یعنی جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، ان کو انا عالم، میں جانتا ہوں۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، یعنی تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دیکھیے، فقد ضل سواء السبیل کا لفظی معنی یہی ہے کہ وہ راہ حق سے بھٹک گیا، اور بات دراصل یہی ہے۔ لیکن کیا اس کا تعلق ان کے دل کے ساتھ بھی ہے، حاطب کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے بتلا دیا کہ وہ دل سے نہیں بھٹکے، ظاہراً انہوں نے بھٹکنے والا کام کر دیا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر جدا کر دوں۔ انہوں نے ظاہر عمل کو دیکھا، اللہ کے رسول نے باطن کے مطابق فیصلہ کیا، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے وحی فرما دی کہ حاطب ہے سچے لیکن کام غلط کر گئے، اور یہ ہو سکتا ہے کسی اچھے آدمی سے بعض اوقات غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یہ 100% ممکن ہے۔ انبیاء صرف معصوم ہیں، انبیاء کے سوا معصوم کوئی نہیں۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں اور زبانیں بھی۔ وودوا لو تکفرون، اور چاہتے یہ ہیں، یہ کافر چاہتے یہ ہیں کہ لو تکفرون، کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ کیا بات کہی؟ پہلی بات یہ کہ اگر ان کا ہاتھ پہنچے تو تم پر کیا کریں؟ تمہیں ایذا پہنچائیں، ان کی زبان چلے تو ایذا پہنچائیں، اور اگر تم پر یہ قدرت پالیں تو اپنی دشمنی کو تم پر نمودار کریں، ظاہر کریں، یعنی خوب تمہیں سزائیں دیں۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کو اہل مکہ نے گرفتار کیا مختلف مواقع پر، تو ان کے ساتھ جو ظلم، جو تشدد، جو بربریت، حضرت خباب کے واقعات یاد نہیں؟ حضرت خبیب کا سولی پہ لٹکانا یاد نہیں؟ یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ ان بدبختوں نے اپنے خب سے باطن کو ہر حال میں ظاہر کیا ہے۔ یہ کبھی مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہود نصارہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، یاد رکھیے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن وہ کون ہیں؟ یہود، اور پھر فرمایا مشرکین۔ تو جن کو قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مائی باپ ہیں، ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، اور یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اب جس مقصد کے لیے حاتب نے خط لکھا تھا کہ اولاد کو نقصان نہ پہنچے، بیوی کو نقصان نہ پہنچے، اللہ نے اس کے حوالے سے بات فرما دی، فرمایا قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ تم میں فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
یعنی اس سے پیغام یہ دیا گیا تم نے تو اپنی طرف سے خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے ایک رکا دے دیا، شاید جو رکا لینے کے جانے والی ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ رکے میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ جو ہر چیز کو گہرائی سے دیکھتا ہے اس نے کہہ دیا واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھتے ساتھ ہی اپنے نبی کو مطلع فرما دیا کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو بھیجو اور جا کر کے وہ رکا منگوا لیجیے۔ یہ بات ختم۔ اب ان 2 آیات کریمہ 3 آیات کریمہ میں جو پیغام دیا گیا وہ یہی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، بلکہ کافروں کے ساتھ تو علل اعلان بائیکاٹ کا اعلان کر دو کہ ہم تمہارے دوست نہیں۔ ہاں بعض کفار وہ ہیں جن کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہو، تجارت والے معاملات کر سکتے ہو، ہاں جی حالات میں، لیکن دوستی کافر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں وہ جی میرا ایک دوست ہے قادیانی، میرا ایک دوست ہے رافضی، میرا ایک دوست ہے عیسائی۔ دوست نہیں ہوتے، یاد رکھیے، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں تعلق ہو سکتا ہے، لین دین کا تعلق ہو سکتا ہے کسی کافر سے، لیکن یاد رکھیے ان کے ساتھ دوستی۔ کافر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سنت ابراہیمی ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی چاہیے، ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ابراہیم اور ان کے رفقا کا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارے ساتھ نہ تمہارے معبودان باطل کے ساتھ۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اعلان کر دیا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا، اس کا ترجمہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ کا پہلے کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی، یعنی ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہم تمہارے ساتھ علی الاعلان لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی ہے، بالکل اختلاف ہے، ہمارا راستہ تمہارا راستہ جدا جدا ہے۔ اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کا ان کا رویہ بیان کیا، ورنہ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، آخر میں کیا فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تمہارا دین الگ میرا دین۔ تو یہ آج بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کو کہا اور پھر ان کی وساطت سے پوری امت کو کہا کہ تمہارا اور کافر کا آپس میں رشتہ دینی نہیں ہو سکتا، اور یاد رکھیے رشتہ اخوت بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ یاد رکھیے رشتہ مودت بھی نہیں ہو سکتا، محبت کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، رشتہ داری کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے درمیان ایمانی رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے اور ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ یہی اعلان کروانا مقصود ہے۔ کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات ختم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کے ساتھ ایک بیٹے کے رشتے کو ظاہر فرمایا ہے، اور یہ صرف استثنائی صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ ہاں ابراہیم نے اپنے والد سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دیکھیے اس سے اشارہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کے لیے، جس کو قرآن نے والد کہا ہے، یا اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ والد تھے نہیں تھے، بھائی قرآن نے ان کو والد کہا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں کہا، کئی جگہ پہ والد کہا ہے، ایک جگہ بھی چچا نہیں کہا۔ تو قرآن کے ظاہری الفاظ کو چھوڑ کر کے پھر ایک اپنی طرف سے اپنی دیکھیں میری آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن جو بات اللہ نے کہہ دی اس کو منوعاً تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دلائل کی بنیاد پر یا اپنے نظریے اور سوچ کی بنیاد پر نہیں مانتا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اپنی جگہ پر اس کی سوچ ہے کہ وہ چچا والد نہیں بلکہ چچا ہیں تو ٹھیک ہے اس کی رائے، لیکن جو جمہور کی رائے وہ یہ ہے کہ یہ والد ہی تھے۔ آزر جن کا نام ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا، قرآن پاک نے تو نام بھی بتایا نسبت بھی بتائی۔ اب یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر گھر سے نکالنے لگے نا تو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اب حضور آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، مجھے رجم کی دھمکی دے رہے ہیں، ہاں جی ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار اللہ سے ضرور کروں گا، میں ضرور آپ کے لیے استغفار۔ اب یہ تذکرہ قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے، اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہوں نے اپنے طور پہ استغفار بھی کر لیا، لیکن جب کلیئر ہو گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا ہے اور اب کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے،
مرنے کے بعد کافر کے لیے استغفار کرنا جائز ہے؟ بس ابراہیم علیہ السلام نے پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا، وعدہ تھا جو ان سے وہ پورا کر دیا، اس کے بعد استغفار چھوڑ دیا۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن اور کافر کا تعلق نہیں ہوتا، ہاں اگر کافر ایمان لے آئے تو پھر اس کا تعلق مومن کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے مومنین کا آپس میں ہونا چاہیے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، یا عذاب سے مراد آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ وہ فتح مکہ سے پہلے دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ کافروں کے آزمائش سے، کافروں کی طرف سے جو آزمائش ہے اس آزمائش سے تمہیں اللہ بچا لے، یہ دعائیں کرو۔ تو مومنین نے دعائیں کی اور اس کا فائدہ کیا ہوا ان دعاؤں کا کہ مکہ کی فتح کے لیے، یعنی مکہ کے غزوے کے لیے جب نکلے 10,000 کا لشکر، تو وہاں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان یہ فرمایا صحابہ کرام کے درمیان کہ تم سب ایسے کرو کہ ہر آدمی فاصلے پر ہو کر کے آگ روشن کرے، اور جیسے ہی ان سب نے آگ روشن کی تو وہ تو پوری کی پوری فضا میں روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا لشکر اطراف مکہ میں آ کر کیا پذیر ہو گیا، ہم تو مارے گئے، ہم تو پاؤں تلے روند دیے گئے، خوف رعب دبدبا ایسا بیٹھا کہ لڑائی کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکے۔ اور یہی مقصود تھا کہ مکہ مکرمہ خونریزی سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو اسی لیے پہلے دعائیں بھی سکھائی گئی، حکمت عملی تدبیر بھی ایسی اختیار کی گئی، پلان کو بھی اپنا چھپا کے رکھا گیا، یہ ساری چیزیں اسی لیے تھی تاکہ مکہ مکرمہ کے اندر خونریزی اور ہوئی بھی نہیں۔ اب دیکھیے ایک دو مقامات پر باہر، مکہ سے تھوڑا باہر ایک دو مقامات پر ہلکی سی جھڑپ ہوئی، لیکن اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو جیسا کہ جنگوں میں خونریزی ہوتی ہے۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اے مسلمانوں تمہارے لیے، یعنی جو تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی چاہیے۔ کن لوگوں کی؟ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی نیک چال چلنی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور حمد و ستائش کا مستحق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ ہر طرح کی تعریفیں اسی کے لیے، یعنی تمہاری محنت اور جدوجہد کی اس کو ضرورت نہیں، ہاں وہ تم سے محنت کرواتا کیوں ہے، تم سے جدوجہد کرواتا کیوں ہے، تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ بات ختم۔ اب آگے دیکھیے، یہ سمجھیے کافر کی دو قسمیں، ایک وہ کافر ہوتا ہے جو حربی ہوتا ہے، دوسرا وہ کافر ہوتا ہے جو غیر حربی ہوتا ہے۔ کافر غیر حربی مطلب یہ ہے کہ وہ کافر جس کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جاتی، مثلا مسلمانوں کے ساتھ اس نے کوئی معاہدہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو اس نے خراج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ذمہ وغیرہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو کافر مسلمانوں کے دیش میں رہتے ہیں، یا دیش تو ان کا اپنا ہے لیکن مسلمانوں کو اب وہ اپنے دیش میں اپنی جگہ میں رہنے کا خراج بھی دے رہے ہیں، مسلمانوں کی ولایت میں آ چکے ہیں، مسلمانوں کی کفالت میں آ چکے ہیں، ان کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی ہے، یہ کافر ہوتے ہیں غیر حربی۔ اور وہ کافر جو مسلمانوں کی سلطنت سے باہر ہوں، خراج بھی نہ دیں، زمینہ کے لاتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کی کسی طرح کے قانون کے پابند بھی نہ ہوں، معاہدہ بھی ان کے ساتھ، وہ کافر کون ہوتے ہیں؟ حربی ہوتے ہیں۔ وہ کافر کون ہوتے ہیں؟ اب یہ سمجھیے کہ کافر حربی ہو اس کا الگ حکم ہے، اور کافر غیر حربی ہو اس کا الگ حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ پیچھے بات بتائی گئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، یہ پہلی بات تھی۔ اب اسی کے نتیجے میں دو طرح کے کافروں کے ساتھ الگ الگ حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دوستی سے منع ہم ان کافروں کے لیے کر رہے ہیں جو حربی ہیں، جو کون ہیں؟ جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، ان کے لیے ہم منع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا محبت کا، دوستی کا اور آپ قربت کا تعلق مت رکھو۔ جو کافر غیر حربی ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی بات ماننے والے ہیں، آپ کے معاہد ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو، ان کے ساتھ معاملات کرو، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہے ان دو آیات میں دو الگ الگ کافروں کے حوالے سے احکامات۔ دیکھیے اس'ى اللہ ان يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، یہ توحید بانی اگلی دو آیات میں احکامات ہیں۔ فرمایا عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی کر رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ بالکل کٹ آف بھی نہیں ہونا، بالکل قطع تعلق بھی بالکل ختم بھی نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ راز سے پردہ نہ اٹھاؤ، ان قریب یہ ممکن ہے کہ تمہارے اور ہم کے آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں، اور ہوئے۔ مکہ جب فتح ہوا تو تعلقات اچھے ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے معاملات ہمارے وہ پھر وہ جو کافر تھے وہ یا تو مسلمانوں کے ماتحتی میں آ گئے یا انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، واللہ قدیر، اللہ قادر اس بات پر، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، یعنی جنہوں نے تمہارے لڑائی نہیں لڑی، نکالا نہیں ہے، تمہارے ماتحت ہیں، ان سے اللہ بھلائی سے منع نہیں کر رہا۔ بھلائی سے مراد یہ اچھے تعلقات رکھنے سے منع،
دوستی پھر بھی نہیں ہے، اچھے تعلقات ان کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور انصاف ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تمہیں دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، خود بھی نکالا اوروں کی مدد بھی کی. تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہوں گے. یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی مت کرو. بات سنو. اب اگلی آیت کریمہ میں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے مختصر. جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آ گئے، ان کی بیویاں ان کے بچے مکہ میں رہ گئے. مختلف وجوہات تھی مکہ میں رہنے کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ یہ لوگ وہاں پر، یعنی ان کی بیویاں وہاں پر کفر کی وجہ سے رہیں. ایک بات یہ سمجھیے. نمبر 2، بعض عورتیں مکہ مکرمہ سے جو کہ کافروں کی بیویاں تھیں لیکن وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے آ گئی مدینہ منورہ اور یہاں آ کر کے اسلام قبول کیا. یہ دو الگ الگ عورتیں ہیں. ایک وہ عورتیں جو مسلمانوں کی بیویاں ہیں وہاں پر کافر ہیں. نمبر 2 وہ عورتیں ہیں کہ جو کافروں کی بیویاں ہیں اور مسلمان ہو کر کے آ گئی ہیں. یہ دو قسم کی عورتیں سمجھ آ گئی. میں مختصر الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ سمجھائیے کہ کافروں کی بیویاں تمہارے پاس آ جائیں تو ایک کام تو یہ کرنا کہ ذرا جانچ پڑتال کرنا کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے ادھر ہجرت یعنی آئی ہیں یا کسی اور غرض سے آئی ہیں. وہ غرض اپنے خامدوں سے جان چھڑانا بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے. تو کیا ایمان کے لیے آئی یا کسی اور غرض کے لیے؟ اگر ایمان کے لیے آئی ہیں تو پھر پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے الگ ہو گئیں، کیونکہ مومن اور کافر کا نکاح اب برقرار نہیں ہو سکتا. اس سے ان کی طرف بھی حکم آ گیا کہ تمہاری بیویاں جو ادھر موجود ہیں کفر کی حالت میں، تمہارا ان سے رشتہ ٹوٹ گیا، ان کا اپنے کافر خامدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا. یہ حکم آ گیا یہاں پر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ عدت گزار کے اب یہاں پر کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. لیکن نکاح کرنے سے پہلے اللہ پاک نے یہاں پر 2 حق مہر کے حوالے سے حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جن کے نکاح میں تھیں، جن کے ساتھ پہلے سے کفریہ طریقے سے جو نکاح ہوا تھا، جو نکاح میں تھی، وہاں حق مہر بھی دیتے تھے. وہ جو حق مہر ان کے خامدوں نے ان پر جو خرچ کیا تھا، تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ سمجھو کہ وہ خرچہ جو انہوں نے اپنے خامدوں سے لے رکھا ہے حق مہر کے طور پر، وہ خرچہ ان کے خامدوں کو واپس دے دو. ان کا جو خرچ ان کے خامدوں نے کیا، حق مہر دیا، خرچ کو آپ چھوڑ دینا، ان کے اوپر جو حق مہر ان کو دیا گیا بطور خرچ، وہ حق مہر تم ان کے خامدوں کو واپس لوٹا دو. پہلا حکم یہ. دوسرا یہ کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، لیکن اس کا الگ حق مہر ہوگا. جو حق مہر لے کر آ گئی ہیں وہ واپس ان کے خامد کو، یعنی صاحب کا خامد کو لوٹا دو، اور نئے نکاح کے لیے نیا حق مہر عدت کے بعد نکاح کرو. نکاح کے سے پہلے یہ 2 باتوں پہ عمل کرو. یہ تھا پس منظر. اب اسی کو دوسری طرف بھی دیکھیے. دوسری طرف وہ کیا ہے کہ تمہارا ان کافر عورتوں سے رشتہ اور تعلق ختم. اب وہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، لہٰذا جب وہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں تو تم اپنی بیوی کو دیے ہوئے حق مہر کا مطالبہ وہاں جو آدمی تمہاری بیوی کافرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے مطالبہ کرو. اس سے تم مطالبہ کرو کہ میری بیوی یا ہماری طرف سے فلاں خاتون، اس کا حق مہر اس کو ہمارے ساتھی نے دیا، وہ حق مہر واپس لوٹا دو. وہ حق مہر دیں گے تمہاری اس عورت کا، تم حق مہر دو ان کی اس عورت کا. یہ ہو گیا تبادلہ. اور تم اس عورت سے جو یہاں ہجرت کر کے آئی ہے اس سے نکاح کر لو اور ساتھ تمہارا رشتہ ان عورتوں سے ٹوٹ گیا. یہ ساری بات سمجھ آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. سورہ مبارکہ کا نام اسی لفظ سے لیا گیا ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو. یہاں آزمائش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی جانچ پڑتال کر لو کہ آیا وہ واقعی ایمان کی خاطر آئی ہیں یا کسی اور وجہ سے. اب اگلی بات، اللہ عالم بایمانہا، اللہ تو ان کے ایمان سے واقف ہے لیکن تم بھی ذرا جانچ پڑتال کر لو نا. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، سو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا. اس جملے کو بھی ذرا سمجھ لیجیے. معاہدہ حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا جب مسلمانوں کا کوئی فرد اگر مکہ مکرمہ چلا گیا تو اہل مکہ واپس نہیں دیں گے اسے. لیکن اہل مکہ کا کوئی فرد اگر مدینہ آ گیا ہے، مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے آ گیا، تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ، یہ تو تھا مردوں کے حوالے سے، یعنی مردوں نے تو ایسا کیا، اگر وہ آ گئے تو واپس لوٹا دیا گیا. اب جب عورتیں آئیں نا تو تھوڑا سا معاملہ شش و پنج میں آ گیا کہ عورتوں کو واپس بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. اختلاف رائے ہو گیا. مشرکین کا مطالبہ تھا، مومنین میں اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ واپس بھیجنا چاہیے کہ نہیں. معاہدے کے مطابق تو یہ تھا کہ افراد کو واپس بھیجنا ہے، لیکن ان افراد میں وضاحت نہیں تھی کہ مرد اور عورت دونوں بھیجنے ہیں یا صرف مردوں کو بھیجنا ہے. پریشان ہو گئے. اللہ پاک نے یہاں پر فیصلہ فرما دیا کہ نہیں، عورتوں کو نہیں بھیجنا،
گویا معلوم یہ ہوا اس معاہدے کی روح سے صرف مردوں کا تبادلہ ہوگا، تبادلہ نہیں، مردوں کی واپسی ہوگی، عورتوں کی واپسی، ٹھیک ہے، عورتیں اس معاہدے میں شامل ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کا آپ امتحان لے لو، ان کا ایمان کے بارے میں آپ جب یقینی طور پہ جان لو پھر ان کو واپس نہیں لوٹانا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہاں اب فیصلہ کر دیا مومن کافر سے، کافر مومن سے الگ، یعنی ان کا رشتہ ختم، کہ نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز. وآتوہم ما انفقوا، اگلی بات، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو، حق مہر دے دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو حق مہر دے کر، اذا آتیتموہن اجورہن، ان عورتوں کو حق مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، تم پر کوئی حرج ہے، لیکن عدت گزارنے کے بعد. یہ تو ظاہر ہے ایک بدیہی بات ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا. اگلی بات، ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو. ناموس سے مراد کیا ہے؟ حق مہر. کافر عورتوں کا ناموس، ان کا حق مہر نہ رکھو، ٹھیک ہے، یہ معنی. واسألوا ما انفقتم، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا، یعنی حق مہر ان کو دیا تھا، ان سے طلب کر لو، ٹھیک ہے. اور ولیسألوا ما انفقوا، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا وہ تم سے طلب کر لیں. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو جو مال غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ وضاحت کے ساتھ پچھلی بات کی، یعنی یہ تفصیل کے ساتھ پچھلی بات کی وضاحت آ گئی ہے جو میں نے عرض کی ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو. یہ آخری دو آیتیں، ان میں بیعت کی بات ہو رہی ہے. سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگ آ کر کے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے. یہ بیعت یاد رکھیے کہ یعنی مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی، لیکن عورتوں اور مردوں کی بیعت میں فرق یہ تھا کہ مرد بیعت کرتے تھے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، عورتیں حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی تھیں. اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج کے دور کے جو پیر، جو شیوخ، جو حضرات خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، اگر وہ عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، یا عورتیں ان کے پاؤں کو چھوتی ہیں، یا عورتوں کے سروں پہ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، عورتوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یاد رکھیے شرعاً یہ قطعاً حرام ہے. ایسا کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے ڈگوسلے بنائے ہوئے. شریعت کے مزاج کے مطابق یہ نہیں. شریعت کے مزاج کے مطابق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے. کیسے؟ چند عورتیں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کی ان سے پابندی کرواتے. میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ سے مراد یہ میرے سامنے اس بات کا اقرار کرو کہ تم یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے. یہ بھی چند چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ کام نہیں کرو گے. اور اس بات کا بھی اقرار کرو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب وہ اقرار کر لیتی، اسی کو بیعت سمجھا جاتا تھا، اسی کو معاہدہ تصوف سمجھا جاتا تھا. اب یہ تصوف کا وہ طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا کہ تم کسی بھی شخص کو، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اسے گناہوں سے روکنے پر کسی چیز کا پابند کر دیں اور اسی طریقے سے نیکی کے کرنے پر کسی چیز کا پابند کر دیں تو ایسا کرنا بیعت کہلاتا ہے. اور یہ بیعت صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر کی ہے، مردوں نے بھی کی ہے، عورتوں نے بھی کی ہے. لہذا بیعت تو ثابت ہے، لیکن بیعت کا مروجہ طریقہ، مروجہ نظام جو عورتوں کو چھونے کا ہو، یا عورتیں پیر صاحب کو چھوئیں، یا عورتیں پیر صاحب کے ساتھ بے پردہ سامنے ہو کر کے آئیں، عورتیں جو ہے وہ بے حجاب اور بے نقاب اور جو ہے وہ مردوں کے سامنے آئیں، پیر صاحب کے سامنے، شرعاً اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یاد رکھیے اصحاب محمد علیہم الرضوان سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور ان کے بھی پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے بھی پیر ہیں. اب وہ اگر کسی عورت کو بے نقاب پردے کا حکم آنے کے بعد اپنے سامنے نہیں آنے دیتے تو آج کا پیر چماندارت. بس باقی چلیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے محبوب، اے پیغمبر، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو وہ شرک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. اولاد کو قتل کرنے سے مراد، یہ پہلی تفصیل ہم سورہ اسراء میں بیان کر چکے کہ اولاد کو قتل کرنے کا ایک معنی تو یہی ہے کہ زندہ اولاد کو مار دینا، یہ تو ظاہری معنی ہے. لیکن اولاد کا ایک معنی یہ ہے کہ اولاد کو، یعنی بچے کو جو کہ پیٹ کے اندر موجود ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اسے ختم کر دینا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، بشرطے کہ 4 مہینے سے پہلے ہو. اور اگر 4 مہینے کے بعد ہو تو شرعی عذر بھی کوئی نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے تو شرعی عذر کی بنیاد پر قتل، یعنی اس کا حمل جو ہے ضائع کیا جا سکتا ہے، ساقط کیا، لیکن وہ بھی شرعی عذر ہو تو. شرعی عذر کے بغیر تو 4 مہینے سے پہلے بھی جائز نہیں اور 4 مہینے کے بعد شرعی عذر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے.
اب وہ اللہ کی مرضی ہے، جتنے دن وہ ٹھہرتا ہے وہ بچہ حمل کی صورت میں ٹھہرے گا، اور اللہ ہی کی مرضی سے وہ زندہ رہے یا مر جائے۔ اب اس میں اس کو کسی مروجہ طریقے سے، مصنوعی طریقے سے مارنا جائز قتل ہے۔ اچھا، قتل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اولاد کو لاوارث چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کی پرورش نہ کی جائے، اس کی دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے حوالے سے فکر نہ کی جائے، اس کو لاوارث چھوڑے، یہ بھی قتل اولاد ہے، یہ بھی قتل ہے۔ تو قتل اولاد کی یہ کئی صورتیں سورہ اسراء میں نے تفصیل عرض کر دی، وہی یہاں پر مراد ہیں۔ اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی۔ معنی یہ ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے نہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے، معنی یہ کہ کسی پر الزام تراشی کے لیے دوسرے کے پاس جائیں گے بھی نہیں، اور خود ایسا کام بھی نہیں کریں گے جس سے کسی کے اوپر بہتان لازم آتا ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ یقیناً رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حکم ہو اس کو نہ ماننا نافرمانی ہے، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ نیک کام کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، چونکہ یہ بیعت کی اجازت آنے والے تمام بزرگوں کے لیے بھی ہے گویا کہ، تو اس کے رسول کی تو ہر بات کی نافرمانی، چونکہ رسول اللہ کی ہر بات جو ہے وہ امر اپنا معروف ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کی بات تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہاں تو مطلقاً نافرمانی سے منع ہے۔ لیکن آنے والے لوگوں میں، آنے والے انسانوں میں یہ قید لگے گی کہ کسی پیر، والد، استاد یا کسی بڑے کی نافرمانی ان چیزوں میں نہیں کرے گی جو کہ نیک ہوگی۔ ہاں البتہ اگر وہ غلط بات کی طرف بلائیں، غلط بات کی طرف دعوت دیں، تو پھر اس میں نافرمانی کرنا بھی جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، وہاں نافرمانی ضروری ہے، وہاں نافرمانی۔ مثال کے طور پر مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو نماز سے روکتا ہے، اب یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی نا، اس کام میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی کہ وہ نماز سے روک رہا ہے۔ تو ایسی ہی صورت میں بیٹا یا بیٹی باپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ عمل کریں گے، وہ باپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہی حکم ہے لا طاعۃ لمخلوق، یہی مطلب ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور نبی کبھی نافرمانی کا حکم کرتا ہی نہیں، اس لیے نبی کے لیے یہ جو شرط ہے کہ نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ شرط اضافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی کا ہی حکم کرتے ہیں، لیکن چونکہ بیعت کی اجازت تھی تو آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ شرط لازمہ ہوگی۔ سمجھ آگئی؟ آگے فبایہن محبوب، پھر آپ اگر ان باتوں پر وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کی بیعت لے لیجیے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے خدا سے بخشش بھی مانگیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آخری آیت میں اللہ پھر ایک دفعہ اسی پہلے حکم کا اعادہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، خاص طور پہ یہود، اور یہود کے بعد پھر تمام کفار، ان کے ساتھ تم دوستی مت لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کی امید نہیں، یعنی جیسے کافر مرنے کے بعد زندگی کی امید ختم کر چکے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، ختم ہو گیا، اب یہ دوبارہ اٹھے گا نہیں، جیسے ان کو اپنے مردوں سے نا امیدی پیدا ہو گئی ہے، فرمایا ایسے ہی یہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان کو بھی آخرت میں اپنے لیے خیر کی نا امیدی پیدا ہو گئی ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے، اللہ کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ان کافروں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر قیامت کے دن اللہ سے خیر ملنے سے نا امید ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا روش ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، یہ کبھی ہمیں اس ڈگر پہ تو چلا نہیں سکتا جس ڈگر پہ مسلمانوں کو چلایا گیا ہے۔ جو مسلمانوں کو مل رہا ہے یا ملے گا وہ ہمیں نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کا طرز زندگی اور ہے، ہمارا طرز زندگی اور ہے۔ اس بنیاد پر یہ قیامت کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیسے مایوس ہو گئے؟ فرمایا ایسے ہی مایوس ہو گئے جیسا کہ مشرکین قبروں سے اٹھنے کے حوالے سے مایوس ہیں۔ جیسے ان کو یہ یقین ہے کہ مردے اٹھیں گے نہیں، ایسے ان کو بھی یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ان کے حق میں بھلائی نہیں ہوگی۔ تو اے مسلمانوں، تم ان کے ساتھ دوستی کیوں لگاتے ہو جو ہر طرح سے اللہ سے مایوس ہیں؟ تو تم اگر دوستی لگاؤ گے تو تم بھی مایوسی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کافر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے ضرور اثرات تو مومن پر پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو کافروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ پھر اپنے مسلمانوں میں بیٹھتے کہتے ہیں یار وہ فلاں طبقہ جو ہے نا کافروں کا وہ بڑا اچھا ہے، ہم سے تو اچھا ہے۔ یہ جب تصور آ جاتا ہے نا کہ ہم سے اچھا ہے تو سمجھ لیں گراوٹ شروع ہو گئی ہے، تنزلی شروع ہو گئی ہے۔ مومن سے کافر کسی حال میں اچھا نہیں ہو سکتا، یہ بات ہے۔ مومن چاہے جتنا مرضی عمل کے اعتبار سے کمزور ہو، وہ ایک اچھے سے اچھے اور بڑے یعنی یوں سمجھ کہ رفائی کام کرنے والے کافر سے بھی یاد رکھیے وہ مومن اچھا ہے، کیونکہ اس کے پاس نعمت ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت ایمان پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔